بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں کراچی کے اندر ایک حملہ ہوا، خود کچھ حملہ تھا۔ اس حملے کے اندر BLA مجید بریگیڈ کے ایک حملہ آور نے، جو پہلے یہ اطلاع تھی کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں بلوچستان کے کوٹے پہ پڑھ رہا تھا، پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ بلوچستان کی ہی ایک مقامی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا، BS کا طالب علم تھا، اور اس نے بارود سے بھری گاڑی ایک ایسے کانوائے سے ٹکرا دی جس کی جو چائنیز کو لے کے محفوظ مقام کی طرف گامزن تھا۔ میں آپ کو پوری داستان سنانے کے لیے بیٹھا ہوں اور اس کا کمپیریزن کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تھوڑا سا ماضی کے اندر جائیں گے ہم، کیا کریں، ہمارے پاس ماضی ہی بچا، مستقبل سے تھوڑا سا رہ گیا ہے، زیادہ ماضی ہے تو زیادہ بات ماضی کی ہوگی۔ اچھا، یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے غیر ملکیوں کو قتل کرنے کا اور غیر ملکی انجینئرز کو قتل کرنے کا، اور وہ انجینئرز جو پاکستان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے آئے ہوں، پاکستان کی بہتری کرنے آئے ہوں۔ اس سے پہلے یہ واقعہ 90 کی دہائی میں کراچی میں ہو چکا ہے، جب فرانس کی مدد سے پاکستان میں آگسٹا آبدوزیں جو ہیں ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تحت تعمیر کرنے کے لیے جو فرانسیسی انجینئرز موجود تھے ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا اور وہ مر گئے۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے، تقریباً 8 درجن سے زائد کہے جاتے ہیں وہ تھے، اور وہ ان کو ان کی رہائش گاہ سے لے کے گاڑی کراچی شپ یارڈ یا جہاں پہ بھی وہ بن رہی تھی وہاں پہ لے کے جا رہی تھی، اور راستے میں اس کے اوپر اسی طرح کا خودکش حملہ ہوا۔ اس داستان کی طرف آنے سے پہلے کہ وہ انجینئرز کیا تھے اور یہاں پہ کیا کرنے آئے تھے اور کون کون سے مافیاز ان کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں، پہلے میں آپ کو وہ داستان سنانا چاہتا ہوں۔ وہ جو انجینئر مارے گئے ان کی فیملیز نے فرانس کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ کیا، اور انہوں نے اس وقت کے صدر پہ الزام لگایا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اپنے کمیشن کے لیے زیادہ ایکٹیو تھے، اور انہوں نے پاکستان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے کمیشن لیا تھا، پیسے کھائے تھے۔ تو ان صاحب کو پوچھا جائے کہ یہ ہمارے عزیزوں کا، ہمارے بیٹوں کا، ہمارے سہاگوں کا، ہمارے بچوں کا خون کا حساب ہے۔ وہ مقدمہ چلتا رہا۔ اچھا، وہ جب صاحب جو تھے، میرا خیال متروں تھے، تو متروں صاحب جو تھے وہ جب صدارت سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد وہ مقدمہ کھل گیا اور ان کو اس مقدمے کے اندر سزا ہو۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام آیا، لیکن یہ مقدمہ فیصلہ اس وقت ہوا جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، تو پھر انہوں نے وہ کرا کے اپنا وہ سارا سلسلہ کیا کیا، غتربود ہو گیا، بےبردوس ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا وہ معاملہ۔ لیکن ایک دفعہ فرانس کے پریس کے اندر جناب آصف علی زرداری صاحب کا نام اس حوالے سے گونجا تھا کہ ہم نے تو اپنا بابا پھڑکا دیا ہے، اب یہ پاکستان کے اندر جو فریق ثانی تھا اس کی بھی بات کریں، اور یہاں پہ زرداری صاحب کا نام گونجا تھا۔ اچھا، پھر یہ بھی آتا ہے یا تو معاہدہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا یا پھر انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا تھا، اور معاہدہ جو تھا وہ شاید نواز شریف صاحب کر گئے تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، لیکن زرداری صاحب کا نام اس میں آیا تھا یا گھسیٹا گیا تھا، یہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ فرانس کا میڈیا زیادہ تر پاکستان میں کوٹ نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کوٹ ہوتا ہے انگریزی میڈیا، اور انگریزی میڈیا دو ممالک کا، امریکہ اور برطانیہ کا۔ فرانس کا جو سب سے مؤثر میڈیا ہے وہ فرینچ کے اندر خبریں چھاپتا ہے، اور وہ پاکستان کے اندر کوٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے جو بھی دوست جو ہیں وہ MA فرینچ کرتے ہیں، یا تو وہ باہر چلے جاتے ہیں یا احمد ولید کی طرح کسی ٹی وی کے ہیڈ لگ جاتے ہیں، تو وہ پھر ہیڈ تو نہیں نا، آپ اوورسیز مانیٹرنگ کر کے خبروں کی تو وہ اس کو دے گا، ٹھیک ہے نا۔ پبلک نیوز کے جو مطلب کہ مدار المہام ہے جناب احمد ولید صاحب، میرا خیال ان کا بھی MA فرینچ میں ہے۔ دوسرا ہمارے جاننے والوں میں ساجد نے کیا، ساجد اقبال BBC کو پیارا ہو گیا، وہ فیملی سمیت کئی دہائیاں ہو گئی ہیں، برطانیہ کے اندر منتقل ہو چکا ہوا ہے۔
بہرحال میں واپس آتا ہوں. اس کے بعد بہت سارے تانے بانے بنے گئے، لیکن آپ کو پتا ہے زرداری صاحب پھر پلیئر ہے، وہ بچ بچ کے ایسے مچھلی کی طرح اس میں سے نکل گئے. اب یہ جو اس وقت حملہ ہوا ہے اس کو لوگ بظاہر مجید بریگیڈ سے جوڑ رہے ہیں، اور مجید بریگیڈ نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. لیکن اس میں وہ عناصر، ان کے لیے بدقسمتی کی خبر ہے کہ وہ عناصر جو کہ اس کو انجوائے کرنا چاہ رہے تھے، ان عناصر کی خدمت میں عرض ہے کہ چائنا نے اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا. اس نے یہ معاملہ صرف پاکستانیوں اور پاکستان کی ایجنسیوں پہ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ جہاز سے جیسے ہی روانہ ہوا ہے تو وہ خودکش بمبار جو تھا گاڑی لے کے بارود کی بھری ہوئی وہ بھی روانہ ہو گیا. تو یہ کیسے ہوا؟ ہم نے انہیں کہا کہ بھائی جان یہ وہاں سے اطلاع لیک ہوئی ہوگی جہاں سے آپ کا جہاز اڑا تھا ان انجینئرز کو لے کے. یہ جو فلائٹ تھی یہ خفیہ فلائٹ تھی، یہ بڑے لوگ تھے، افیکٹو لوگ تھے جنہوں نے جا کے سٹیٹمنٹ دینی تھی اور اس کے نتیجے کے اندر ریاستی سطح کے اوپر پالیسی بننی تھی. یہ چھوٹے موٹے انجینئرز نہیں تھے، یہ کوئی پروجیکٹ انجینئرز نہیں تھے، یہ پالیسی میکر انجینئرز تھے. تو ان کی موومنٹ جو ہے وہ کیسے لیک ہوئی؟ تو ہم نے جب ان کی طرف گیند اچھال دی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر زیرو سے شروع کرتے ہیں. اب سب سے پہلے انہوں نے جہاں سے اس طیارے نے اڑان بھری تھی وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو شامل تفتیش کیا ہے، اور جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں ان سے تفتیش ہو رہی ہے، چینی حکام کر رہے ہیں. اور وہاں سے وہ تفتیش کرنے کے بعد پھر کراچی آئیں گے، اور کراچی میں پھر پاکستانی حکام کے ساتھ مل کے وہ تفتیش کریں گے. اور ان کا خیال ہے کہ وہ ایک دفعہ پہنچ جائیں اس تک، کیونکہ چائنیز اس وقت بلوچستان کے اندر باقاعدہ مختلف گروپوں کو ادائیگیاں کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنا. اس لیے ان کے لیے یہ زیادہ صدمے کی باعث ہے کہ جن کو ہم پیسے دے رہے ہیں اور اتنے دے رہے ہیں اور سالانہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم پہ حملہ ہو گیا. یعنی آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ چینیوں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں کے اندر لنگر خانے شروع کر رکھے ہیں. وہاں پہ آؤ، کیونکہ یہ کام کرنے کی تو عادت نہیں ہے وہاں پہ رہنے والوں کو. نواب کے ڈیرے پہ گئے، جو کچھ پکا کھائے باقی باندھ کے گھر لے آئے، یہ وہ والی ہے نا. تو انہوں نے اپنے لنگر شروع کر دیے کہ اچھا اگر کھانے کا ہی مسئلہ تو ادھر آ جائے کرو ہماری طرف. پھر وہ کچھ سرداروں کو کیش بھی لگاتے ہیں. تو اس کے باوجود اگر یہ حملہ ہوا ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا ان کے پیسے کسی غلط پارٹی کو تو پے نہیں ہو رہے. یہ پہلی بات. دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں وہ یہ ہے کہ اب آ کے جائزہ لے لیں کہ یہ کون لوگ تھے. یہ بجلی کے شعبے کے ماہرین تھے، اور جب پاکستان نے کہا کہ ہم اپنے آئی پی پیز کا بازو مروڑ کے ان کے ساتھ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 45% اس وقت کیپیسٹی پیمنٹ جا رہی ہے چائنیز کو، 40% جا رہی ہے سرکار کے اپنے پاور پروجیکٹ، اور باقی یہ 15% ہے جس کے اوپر ہم اور آپ تنقید کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کا پرائیویٹ شعبہ ہے. تو اصل وزن تب ہٹنا ہے جب سرکار نے اپنے 40% اور چائنیز نے اپنے 45% جو ہے اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت کمی کرنی ہے یا نمی کرنی ہے. یہ 85% ہیں. ابھی آپ 15% پہ کر کے تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ 8 سال کے اندر 411 ارب روپے کی بجٹ ہوگی، تقریباً سالانہ 60 ارب روپے کی بچت ہوگی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے تو ایک یونٹ کی قیمت کے اندر 4 نہیں تو 6 روپے کی کمی واقع ہو جائے گی. نہیں، اتنی نہیں جائے. ٹھیک ہے. اصل میں وہ 85% کا جو ہاتھی ہے وہ ہلے گا تو پھر بات بنے گی. اب چائنیز جو تھے وہ اس حوالے سے مختلف پرپوزلز پہ کام کرنے، اور ان میں سے ایک پرپوزل یہ بھی تھی کہ یہ جو قرض ہے یہ 20 سال کے لیے ہے یا 10 سال کے لیے، تو اس کی مدت بڑھا دی جائے، اسے 25 یا 30 سال کے لیے کر دی جائے اس کی ادائیگی. جب بینکوں کا ان آئی پی پی سے قرض واپسی کا مطالبہ نیچے چلا جائے گا تو ان کو یہ کیپیسٹی چارجز لے کے کیا کرتے ہیں؟ یہ کیپیسٹی چارجز لے کے بینک کو ادائیگی کرتے یا اپنا منافع نکالتے. تو وہ اپنا منافع بھی نیچے لائیں گے. وہ اپنا منافع نیچے لائیں تو اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ بینک کا سود تو ویسے ہی انہوں نے ادا کرنا ہے. اگر بینک کا قرض جو ہے جو 20 سال میں قابل ادا ہے، اگر وہ 30 سال تک پھیلا دیا جائے تو اس کے نتیجے کے اندر
بینک کی قسط کم ہوگی، بینک کی قسط کم ہوگی تو اپنا پروفٹ بھی کم کر، اور جب کو پروفٹ دونوں ملیں گے تو کیپیسٹی چارجز نیچے آ جائیں گے، اتھے ہوں گے ٹھیک ہوگا، آدھے رہ جائیں گے. اور جو کہ بجلی کو دوبارہ 25-30 روپے 32 روپے 35 روپے تک لے جانے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس وقت 65 روپے دی ہوئی ہے فی یونٹ. یہ تھا بیسیکلی پلان. اب سارے لوگ مجید برگیڈ کرتے ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ بھی تو اس کی طرف نظر ڈالیے کہ یہ جو پاکستان کے اندر پاور پروڈیوسرز ہیں ان کے مفادات کے اوپر سینکڑوں ارب روپے کی ہٹ پڑنے لگی. میرا مطلب سوچا جا سکتا ہے. اور یہ بھی مارکیٹ کے اندر خبر ہے کہ اینگرو کا پورا پاور سیکٹر جو ہے وہ ان صاحب نے خریدا ہے جن کو زرداری صاحب کا فرنٹ مین کہا گیا اور عدالت کے اندر گھسیٹا گیا. ابھی پچھلے دنوں ہی ڈیل ہوئی، ٹھیک ہے نا. اینگرو نے کھارکول کے اندر جتنی بھی انویسٹمنٹ کی اور بجلی بنانے کی کوشش کی، اور پہلے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کمپنی کو سارا کچھ جو تھا ساری ادائیگی سندھ حکومت کے خزانے سے کی گئی کہ ہم کول ڈیولپ کریں گے اور بجلی بنائیں گے، اور ادائیگی ساری کی کس نے؟ سندھ حکومت نے. لیکن اینگرو کو 51% شیئر دے دیا. یعنی دیکھیں اینگرو کا کچھ بھی نہیں لگا، صرف نام استعمال ہوا اور اسے کہا گیا کہ 51% شیئر کے آپ مالک ہیں. پھر ون فائن مارننگ پتا چلا کہ اینگرو نے وہ 51% شیئر اس شخص کو کی کمپنی کو بیچ دیے ہیں جو زرداری صاحب کے جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ فرنٹ مین ہے. کچھ سمجھ آئی ہے؟ مینو تو نہیں آ رہی ہے سمجھ. اور اس کمپنی کا شیئر بھی ہم نے گھیر گھار کے 16 سے 20 روپے کے درمیان گھماتے رہے. ہم ظاہر جب آپ پے آؤٹس ڈیویڈنڈس ہی نہیں دیں گے، اکاؤنٹس ہی ایسے بنائیں گے اور 1-8 روپیہ دے دیں گے ہر سال 10 روپے کے شیئر کے اوپر، تو پھر اسی طرح اتنی کی آئے گی نا اس کی جو چیز، مطلب کہ ویلیو جو شیئر کی ہو. بڑا عجیب و غریب جہاں کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت اگسٹا تھا، اگسٹا میں بھی یہی نام آیا تھا. اب تو صدر پاکستان ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی. اور اس وقت آئی پی پیز ہیں، آئی پی پیز کے اندر جو ہے وہ نرخ کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں پھر پاور پروڈیوسر ہو سکتے ہیں کیونکہ پاور پروڈیوسرز کو سینکڑوں روپے کی ڈز لگنی ہے نا جب عوام، سمجھ گئے نا آپ. ٹھیک ہے، تو یہ کہ پاور پروڈکشن کے اندر جناب آصف علی زرداری صاحب کا حصہ ہے. میں کچھ نہیں کر رہا، میں صرف چیزوں کو ایسے سامنے رکھ کے اور آپ کو کچھ سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. یہ مجید بریگیڈ ہو سکتا ہے کور ہو، کسی اور نے اپنی واردات ڈالی ہو. تو جو لوگ اس کے اوپر اس وقت تحقیقات کر رہے ہیں ان کو ایک یہ ونڈو بھی کھولنی چاہیے کہ پچھلی دفعہ بھی وہ کسی نے ذمہ داری قبول کر لی تھی فرینچ کی بھی اگلے گھنٹے میں ہی، لیکن بعد میں جب فرینچ گورنمنٹ نے اور ان کی عدالت کے کہنے کے اوپر تحقیقات ہوئی تو نتائج کچھ اور نکلے تھے. بندہ پرور اس دفعہ بھی کہیں نتائج کچھ اور نہ نکلیں، لیکن نکلیں کوئی 16-18 سال کے بعد. سوچنا ضرور ہے آپ نے اس موضوع کے اوپر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.